غزل کا ایک جو خاصا آپ کی گفتگو میں بھی اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے اور محسوس ہوتا ہے عام طور پر غزل میں بھی. آپ نے پھولوں کی بات کی ہے، خوشبوؤں کی بات کی ہے. غزل میں یہ خاصا ہے کہ اس میں ایک شعر آپ کو گلاب کی خاصیت دے رہا ہے، دوسرا شعر آپ کو جی گیندے ہاں، کے پھول کی خاصیت دے رہا ہے، تیسرے پھول میں آپ کو چنبیلی کی خوشبو نظر آتی ہے. تو گویا غزل جو ہے وہ جی اپنی بالکل ذات ایسا میں ہے. ایک ایسا ایک گلدستہ ہے رنگا رنگ، جس میں ہر پھول کو سمویا جا سکتا ہے، جی میں ہر خوشبو ایک ایک شعر کی صورت میں جی بالکل. شامل ہو سکتی ہے. تو اس پر ذرا فرمائیے. جی میں گزارش کروں گا کہ دیکھیے نظم کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اکائی کی وحدت ہوتی ہے. بے شک. تاثر جو ہے، مجموعی تاثر جو ہے ایک قائم رہتا ہے بے شک. اور ایک ہی خیال ہوتا ہے جو نظم میں مختلف عقل اور مختلف رنگ میں باندھا صحیح. جاتا ہے. ٹھیک. اور جیسے آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ غزل کا ایک شعر اگر آسمان کی بات کر رہا ہے تو دوسری زمین کی بات کر رہا ہے، اور تیسری اگر سمندر کی بات کر رہا ہے تو چوتھی صحرا کی بات کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی تو تنوع ہے غزل کا، صحیح. یہی خوبصورتی ہے غزل کی جو غزل کو غزل رہنے دیتی ہے. لیکن اس میں بھی ایک بات میں گزارش کرتا چلوں گا جی فرمائیے. کہ غزل بھی وہ غزل تاثر سے خالی ہوتی ہے جس میں ایک خاص فضا کا کیف طاری نہ ہو. اچھا. ٹھیک. ایک مخصوص فضا کا ایک، آپ کہتے ہیں نا، دیکھیے ہمارے شعراء کرام بسا اوقات میں بھی ان میں شامل ہوں جو کہتے ہیں وہ صاحب ایک موڈ کی غزل ہے یا ایک مزاج کی غزل ہے، یہ دیکھیے ایک آہنگ کی غزل ہے. لگتا ہے کہ ایک شعر دوسرے سے پیوست پھیلا آ رہا ہے، ہرچند کہ وہ اپنی اکائی میں، اپنی وحدت میں، اپنی معنویت میں الگ ہے، لیکن وہ پیوست لیکن وہ کسی مضمون شاخ کو سے ربط کے ساتھ پھول آگے پیش کر رہا ہے، آراستہ ہو. تو وہ نظم کا اسلوب بن جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. جی جی. صحیح. دیکھیے نا، جیسے میرے وہ آپ نے دل پسند بھی کئی مرتبہ فرمائی ہے، میں مثال اس سے دیتا ہوں کہ اول تا آخر اس غزل میں آپ کو ایک وحدت تاثر کی سی کیفیت ملے گی جی. کہ ایک آشفتہ حال جو ہے وہ اگر بیان کرتا ہے جی. عہد حاضر کو رومانویت کے پس منظر میں، جی. تو وہ کیسے کرتا ہے. صحیح. غزل کے چند اشعار مخدوم صاحب جی عنایت آپ کی فرمائیے. اجازت سے میں آپ فرمائش کے کرنے ہی والا سامعین تھا اور آپ سے. آپ کی نظر. بہت شکریہ. میں آپ سے فرمائش کرنے ہی والا تھا کہ غزل ہمیں مرحمت فرمائیے. یہ آپ کی نظر اور آپ کے خوش ذوق سامعین کی نظر، اور اللہ ہمیں سلامت رکھے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے غزل کا مسئلہ دیکھیے جی گا. ارشاد ارشاد عطا کیجیے. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، واہ. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، واہ. میرے دل سے بوجھ اتار دو. ہاں. واہ. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، میرے دل سے میرے دل سے بوجھ اتار دو. بوجھ اتار دو. واہ. میں بہت دنوں سے اداس ہوں، ہاں مجھے کوئی شام ادھار دو. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. بہت محبت، بہت محبت. واہ. مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خد. خال و خد. مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خد. واہ. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. واہ. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. شعر دیکھیے گا. جی ارشاد. کسی اور کو میرے حال سے کوئی نہ واسطہ،
ہاں کسی اور کو میرے میرے حال حال سے سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ، میں بگڑ گیا ہوں سمیٹ لو، ہاں میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو. سنوار دو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ نہ واسطہ، واسطہ. میں بگڑ گیا ہوں سمیٹ لو، ہاں میں بگڑ گیا ہوں سنوار سنوار دو. دو۔ کیا کہنے، کیا کہنے. واہ. میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے ہاں. جدائیوں کے عذاب نے، آہا. واہ 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 واہ. میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں جدائیوں کے عذاب عذاب نے، نے. میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ آہا. آہا. کیا کہنے، کیا میرے کہنے. دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں میری کو دھڑکنوں قرار کو دو. قرار دو۔ واہ واہ. تمہیں صبح کیسی لگی کہو، میری خواہشوں کے دیار کی، آہا. تمہیں صبح کیسی لگی کہو، واہ واہ واہ. میری خواہشوں کے دیار کی، واہ واہ واہ. جو بھلی لگی تو یہیں رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو۔ واہ 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 واہ. کیا کہنے، کیا کہنے، بہت محبت۔ کیا کہنے. وہاں گھر میں کون ہے منتظر، وہاں گھر میں کون ہے منتظر، منتظر. جسے غم ہو دیر سویر کا، آہا. واہ واہ واہ. وہاں گھر میں کون ہے منتظر، واہ واہ. جسے غم ہو دیر دیر سویر سویر کا. کا۔ واہ. بڑی مختصر سی یہ رات ہے، جی. اسی چاندنی میں گزار دو۔ آہا. کیا کہنے، کیا کہنے. وہاں گھر میں کون ہے منتظر، جسے غم ہو دیر سویر کا، واہ واہ. بڑی مختصر سی یہ رات ہے، اسی چاندنی تو۔ واہ. اور دیکھیے جب ہم شاید آخری شعر تک پہنچتے ہیں تو تھوڑی سی تمہید بات کہنی پڑتی ہے جی. کہ ساری دنیا چاند دیکھتی ہے، ہم بھی چاند دیکھتے ہیں۔ صحیح. چاند کیسے دیکھتے ہیں، اور خواہش دیکھے گا اس آخری شعر میں، جی ارشاد. کوئی بات کرنی ہے چاند سے خاکسار کی اوٹ میں، واہ واہ واہ. کوئی بات کرنی ہے چاند چاند سے سے. کسی شاخسار کی اوٹ میں، واہ. مجھے راستے میں نہیں کسی کنجے گل میں اتار دو۔ آہا. واہ مجھے واہ. راستے میں یہی کہیں کسی کنجے گل میں اتار واہ دو۔ واہ 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 واہ. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ بوجھ اتار اتار دو، دو. میں بہت دنوں سے اداس اداس ہوں، ہوں. مجھے کوئی شام شام ادھار دو۔ ادھار دو. واہ 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 واہ. کیا کہنے. بہت شکریہ۔ اتفاق کی بات دیکھیں شاہ صاحب کہ یہ بحر، جس بحر میں آپ نے، جس زمین میں وزن میں یہ غزل آپ نے کہی ہے، یہ میری پسندیدہ بہت بحر ہے، محبت اور میں خود بھی جب کبھی کوشش بہت کرتا ہوں محبت ہے۔ کچھ لکھنے کی، کچھ کہنے کی، تو میری واہ۔ کوشش ہوتی ہے کہ یہ بحر میری بہرحال پسندیدہ ہے۔ آپ اور آپ کا ویسے تو سارے کا سارا کلام جو ہے، شاعر ہے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، بہت شکریہ جی. آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں ہم جیسے دوستوں پر. ہم آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ دیکھیے برطانیہ میں رہ کے نہ صرف یہ کہ برطانیہ کے ایک پابند قانون شہری ہیں، بلکہ آپ نے اردو ادب کو بھی اتنا سماج کے سجاد کے خوبصورتی سے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اردو ادب کا آئینہ جگمگا اٹھا ہے۔ اس کے لیے تو آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں نا۔ بہت شکریہ جی. آپ کی محبتیں ہیں، اور یہ واقعی ہمارے اس پروگرام کو، ہمارے اس ٹیلی ویژن چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ ہماری خصوصیت رہی ہے کہ گزشتہ 10-11 برسوں سے یہ پروگرام مسلسل چل رہا ہے، اور بہت لمبے عرصے سے اس پروگرام کو میں کر رہا ہوں. اور اس پروگرام میں یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان سے
प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, वसी शाह, क्या कहने, डॉक्टर क्या अमजद कहने, परवेज़, माशाल्लाह। यानी जो चीदा नाम लिए खूबसूरत जा लोग सकते हैं। हैं, मैं उन सब को यहाँ इस स्टूडियो में ला करके उनके साथ ये गुफ्तगू कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का इतना करम है कि आप मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपसे भी बहुत जल्द यहाँ स्टूडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, उसके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह कितना खुश हूँ इन लोगों का नाम सुन के। ये वो लोग हैं जी जिनसे मुझे हमेशा मोहब्बत रही है, कल भी, आज भी, बेशक और हमेशा रहेगी। अल्लाह इनका सलामत रखे। बेशक ये हमारे अदब की आबरू है, ये हमारे बहुत दोस्त हैं, हमसे प्यार करने वाले लोग हैं। सही सही। देखिए, आपने मखदूम साहब, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास वक्त की क्या कैद है, कोई कायद नहीं है, आप बात लेकिन जारी रखिए। क्योंकि मैं, आपने नज्म की बात की थी, जी मैं एक नज्म चाहूंगा कि चूंकि दियारे लैंड में बसने वाले या हमारे वतन से दूर रहने वाले बहुत से लोगों का मसला शायद ये होता हो, जी कम से कम कुछ पाकिस्तानियों का तो है, जी इरशाद। शायद ये आवाज उन तक पहुंच जाए। बेशक। मेरी एक नज्म है इकलापा। हाँ जी बेशक, अकलापा, बिल्कुल। मेरी एक नज्म है इकलापा, जी यानी तन्हाई, अता कीजिए। मैं पेश कर रहा हूँ। वो बूढ़ा एक दिन बाजार में मुझको मिला, आहा। कहने लगा, वाह। बेटे तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? मैंने कहा, फरमाइए क्या चाहिए? कहने लगा, बस चंद लम्हे गुफ्तगू के वास्ते। हम पास के होटल में जा बैठे, हमारे दरमियान कुछ देर तक तारी रही बेचैन खामोशी। वाह। फिर उसने अपनी ऐनक अपने आंसू पोंछ कर यूं लब कुशाई की। फिर उसने अपनी ऐनक अपने आंसू पोंछ कर यूं लब कुशाई की। हमारे 3 बेटे हैं जो अमेरिका में रहते हैं। हमारे 3 बेटे हैं जो अमेरिका में रहते हैं। यहाँ इस मुल्क के शहर में छोटा सा खस्ता हाल सा एक घर है, जिसकी टूटी फूटी बालकोनी में सरे शामे खजा हम दोनों, बीवी और मैं, खामोश पेड़ों की घनी शाखों के पीछे सूरज को तकते हैं। भी बच्चों के पिछले खत से बहलाते हैं अपना दिल, कभी हम उसकी तस्वीरों को सीने से लगाते हैं। मुसलसल कान टेलीफोन की घंटी पे रखते हैं, न जाने किसी बेटे का टेलीफोन आ जाए। गुजर जाते हैं दिन, बेटों को फुर्सत ही नहीं मिलती कि हमको सिर्फ इत्तला दे दें, यहाँ सब खैरियत है, आपके अहवाल कैसे हैं? कई दिन बीत जाते हैं, न कोई खत न टेलीफोन, सन्नाटा सा रहता है। ये सन्नाटा हमारे खून हमारी हड्डियों में जज्ब होकर आंसुओं में फूट बहता है। कई दिन बीत जाते हैं, न कोई खत न टेलीफोन, सन्नाटा सा रहता है। ये सन्नाटा हमारे खून हमारी हड्डियों में जज्ब होकर आंसुओं में फूट बहता है। हम उनको फोन करते हैं, हम उनको फोन करते हैं। उधर से कोई बेटा नींद में डूबी हुई आवाज में झिंझला के कहता है। उधर से कोई बेटा नींद में डूबी हुई आवाज में झिंझला के कहता है, अभी तक हार के सोए थे अपने जॉब से आकर, हमारी नींद क्यों डिस्टर्ब कर दी आपने पापा? हमारी नींद क्यों डिस्टर्ब कर दी आपने पापा? हमारी नींद क्यों डिस्टर्ब कर दी?
آپ نے پاپا، یہ ہے اخلاقہ. بہت جذبات اور سے یہ بھرپور نظم جو ہے یہ آپ نے سنائی ہے. یقین کیجئے کہ یہ نظم آپ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے تھے تو ایک کیفیت جو ہے وہ ایک طاری ہو رہی تھی. اور یقیناً جو ناظرین جو اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، یقیناً وہ اس جذبات کو، اس کیفیت جی کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کیفیت کو آپ نے اس ان کی نظم کے ذریعے محبت، جو ہے میں وہ ابھارا ہے. ان کی محبتوں کا احسان مند، میں آپ کی چاہتوں کا احسان مند. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کو خوش رکھے. آپ کی اس کال کا بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ کی قیمتی رائے کا، اور اس کلام کا آپ کا بہرحال بہت بہت شکریہ کہ اتنا خوبصورت آپ نے کلام ہمیں سنایا بہت اور شکریہ. جذبات سے بہت بھرپور. عنایت مند ہوں میں آپ کے ادارے کا، آپ کے ٹیلی ویژن کا، آپ کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کا، آپ کے نظام کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ اہل برطانیہ کا اور دنیا میں سننے والے ان تمام لوگوں کا جو مجھنا اس کی آواز سن رہے ہیں اور جن کے دل میرے ساتھ دھڑک رہے ہیں، سب کو میرا سلام، سب کو میری محبت کا پیام. بہت شکریہ جی. آپ کی آواز اعتبار بھائی، آپ کی آواز 166 ملکوں میں یہ آواز آپ کی جا رہی ہے، اتنے جگہوں پہ آپ کو لوگ سن رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور مجھے تو میں بڑا اچھا خوش لگا ہے. نصیب ہوں. کوشش کیا کروں گا کہ جب کبھی آپ کو فرصت ہو، آپ کو ہم آن لائن اسی طرح ٹیلی فون کے ذریعے لے کر کے آپ سے گفتگو کریں، آپ کے خیالات سنیں، کچھ کلام آپ سے سنیں. بقول آپ کے، آپ مجھے کہیں گے تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. واہ واہ واہ، ایسے ہی ہوگا. بے شک بے شک. اسی طرح رہے گا انشاءاللہ یہ سلسلہ، یہ ایسے ہی ہوگا. محبتوں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ جاری سے رہے گا. محبت کرنے والوں کے لیے میرے دل کے دروازے ہر لمحے کھلے ہیں. ماشاءاللہ. آپ جیسوں کا ہے میرا، اور آپ سب جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ اور آپ کا عملہ، آپ کا ادارہ، اور ملک بھر کے، دنیا بھر کے 166 جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سب تک میری دھڑکنیں جا رہی. میں انہیں ایک بار پھر سلام کہتا ہوں، میں انہیں ایک بار پھر نمستے کہتا ہوں، میں ایک بار پھر ست سری اکال کہتا ہوں، اور پھر میں ایک مرتبہ پھر انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. ہاں، آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی. ناظرین، اعتبار ساجد صاحب کا نام پاکستان میں تو خاص طور پر اور دنیا بھر میں غزل کے حوالے سے اور نظم کے حوالے سے کون نہیں جانتا. آپ اس وقت پاکستان میں یونیورسٹی میں اردو پر بہت تحقیقی کام کر رہے ہیں. ایک ریسرچر کے طور پر آپ وہاں پر موجود ہیں. آپ بڑی بڑی زبانوں کو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں اور دیگر زبانوں میں. یہ کام بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی خدمات جو ہیں وہ قابل تحسین ہے. آج آپ نے ان کی اتنی خوبصورت گفتگو سنی، اتنا خوبصورت کلام ان کا سنا. میری کوشش ہوگی آئندہ بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اگلے پروگراموں میں میں دیگر شعراء کرام کو بھی اسی طرح آن لائن لیا کروں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم شاہ صاحب، میں مظہر جاوید بول رہا ہوں ہالینڈ سے. جی مظہر جاوید صاحب ہالینڈ سے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ذرا نے مظہر صاحب ذرا تھوڑا اونچا بولیے پلیز. اچھا، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے. میں پچھلے ہفتے آپ باقاعدگی میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن گائے بگائے آپ کے پروگرام میں گفتگو کرتا رہتا ہوں مختلف حوالے سے. صحیح. بیسیکل میں خود ایک رائٹر ہوں اور لیکن شاعر نہیں ہوں. اچھا. لیکن ادب سے میرا کافی تعلق ہے. ٹھیک. جو میرا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے کہ نوائے وقت میں میں نے 28 ایئرز میں نے صحافت کی. واہ. اس میں بڑے دوسرے مختلف رائٹر اور صحافیوں سے میں نے بات کی. ماشاءاللہ. لیکن ایک طویل عرصے سے میں
نیدرلینڈ میں ہوں، لیکن یہاں ایک محدود سی کمیونٹی ہے جو دن بدن اپنے مسائل کی وجہ سے صحیح اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہی جس طرح کہ آپ نے شروع کی ہوئی ہے. صحیح. تو اب میں اللہ کرے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا شفٹ انگلینڈ میں کروں، پھر باقاعدگی کے ساتھ میڈیا اور آپ کے ساتھ میرا تعلق رہے گا. آپ ایسا کیجئے نا جی کہ اگر آپ ہالینڈ میں کوئی تقریب کرنا چاہتے ہیں، کچھ پروگرام رکھوانا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے بعد میں اپنا نمبر چھوڑ دیجئے گا دوبارہ کال کر کے، یا میرا نمبر یہاں سے لے لیجئے گا. آپ وہاں کوئی تقریب کا اہتمام کریں، ہم انشاءاللہ اپنے ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کی بھرپور مدد کریں گے. وہاں آ کر کے پروگرام کے انعقاد کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. ہم میری عرض ہے کہ پہلے پروگرام ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ بالکل پروگرام نہیں ہوتا. کچھ پہلے کچھ ہمیسٹر تھے، کچھ دلچسپی لیتے تھے اس طرح کے پروگرام میں، لیکن اب کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ بالکل پروگرام ایسے نہیں ہیں. کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ میں یہاں نہیں بالکل. آپ مجھ سے بعد میں بات کیجئے گا، پھر میں آپ سے اس سلسلے میں بات کروں گا، لیکن آپ خود ہمارے پروگرام میں کسی وقت تشریف لائیے. ہاں جی، تو میں انشاءاللہ میں پروگرام میں لاؤں گا. میری گفتگو کا یہ ہے. جی ہیلو. جی میں سن رہا ہوں، آپ بات کیجئے. ہاں صاحب، یہ تھا میری اپنی گفتگو کا مسئلہ. یہ کہتا کہ بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں ہمارے جو ہے کہ حبیب جالب تھے، اس کے بعد قدرت اللہ شہاب تھے، پھر اس کے بعد اشفاق احمد تھے، بڑے اچھے رائٹر. وہ ایک ہمارے ایک ماڈل تھے اس کے بعد. اور اب بات یہ ہے کہ حبیب جالب کی غزلیں تو پڑھ کے انقلاب کا تصور تو دیا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں جو ہمارے لیڈر اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ترجماتی طور پر ان کی لائف وہ عکس نہیں ہوتا جو حبیب جالب کے ہوتا تھا. اس طریقے سے قدرت اللہ شاہ بڑے اچھے رائٹر تھے. تو اتنے زیادہ وہ لکھتے آخری ایام کے اندر، اور وہ جو ہے ایک روحانیت کی طرف چلے گئے تھے. ایک رائٹر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اشفاق احمد صاحب کی زندگی کا بھی اسی طرح ہوا، اور اس طرح منسلک ہو گئے کہ ان کو انسانیت کے ساتھ اسی طرح تعلق ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے کہ مختلف کتابوں کے حوالے بیرونی دنیا کے رائٹرز سے دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر بڑے اچھے رائٹر گزرے ہیں، بڑے اچھے رائٹر گزرے ہیں، اور ان کی مثالی زندگی ہے. مثلا شورش کاشمیری صاحب تھے، ان کی جو رائٹر تھے، اسلوب بیان تھا، ان کی ترجماتی زندگی کے اندر بھی عکس نظر آتا ہے. حبیب جالب کی ایک انقلابی زندگی تھی، انہوں نے سسٹم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. قدرت اللہ شہاب کا ایک اپنا عکس تھا، وہ تجارتی طور پہ تھا. اگر ہسٹری دیکھے تو نپولین جو تھا وہ اس کو بھی بڑا ایک مطالعے کا شوق تھا. اس کے بعد جو ہے کہ جب اس کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے برطانیہ کی جو ہے اس کو آپ نے اس کے جو طاقت کو چلے آپ کی کال کا یہاں میں آپ کی کال مختصر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. شاعر ہیں ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب، ان کا ایک شعر میں یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تہی دامان شعور، ہم کے متروک روایات وفا کے دائی، پھر وہی جرم محبت کا گناہ کر بیٹھے، پھر وہی اس کی کڑی ہم نے سزا ہے پائی. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے. اعتبار ساجد صاحب کی اور دیگر کالرز کی ہماری گفتگو آپ نے سنی ہے. آئندہ یہ پروگرام انشاءاللہ اگلے ہفتے آج ہی کے دن پھر کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی تجاویز بھیجتے رہیے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.